اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سیکھنے والا، پڑھنے پڑھانے والا، تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا سب کو بنائے۔ یہ سورۃ الحدید، اس کا نام سورہ حدید اس لیے ہے، آگے آ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، حدید کا لفظ آیا ہے جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ یہ سورت مدنی سورتوں میں سے ہے، اس سے پہلے بہت ساری آیات گزری ہیں، سب مکی سورتیں تھیں، یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ یہ بھی ہے، اس کے بعد کی بھی کئی صورتیں جو آ رہی ہیں وہ سب اس کے سب مدنی صورتیں ہیں۔ اس آیت کی، اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے سبحہ سے شروع کیا ہے، اس لیے اس آیت صورت کا شمار قرآن پاک کی ان صورتوں میں جن کو صورت مسبحات کہا کرتے ہیں۔ سبح یسبح سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور مسبحات کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام پسند بھی کرتے تھے، اور بعض روایات ایسی پیش کی جاتی ہیں جو سند کے اعتبار سے مختلف فی ہیں۔ امام ترمذی وغیرہ نے حسن کہا ہے، مفسرین نقل کیا ہے، اور صحیحین کے علاوہ بہت تقریباً سارے محدثین نے نقل کیا ہے، لیکن سند میں کلام ہے کہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مسبحات کی تلاوت یعنی ان صورتوں کو بہت پسند کرتے تھے، وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ سبح کے معنی آتے ہیں تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر نقائص، ہر عیوب سے پاک قرار دینا، ایسی حمد و ثنا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی ظاہر ہو۔ اسی لیے ایسی صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارباد بن ساریہ کی روایت، میں نے کہا کہ یہ حدیث مختلف فی ہے، کچھ لوگ صحیح کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے حسن کہا یعنی قابل عمل، لیکن اہل علم کی ایک جماعت ایسی بھی ہے جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا سند کے اعتبار سے، کہ ارباد میں ساریہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا ان فیہن آیہ افضل من الف آیت، ایک ان صورتوں کو میں اس لیے پڑھتا ہوں سونے کے پہلے کہ ایک آیت ان صورتوں میں ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے، اور آیت کون ہے؟ اس سورۃ الحدید کی تیسری آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ حدیث سند بیان کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس سند پر کلام ہے، علماء کے دو گروہ، بعض محدثین نے تصحیح کی ہے، بعد نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ہم نے اس لیے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہمیں یعنی علم میں رہے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے، اور یہ بڑی اہم اور عبرتناک حدیث ہے۔ ہم سب کو چاہے اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابو زمیل صحابہ کرام کے شاگرد مشہور تابعی، ابو زمیل کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے سألت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ہم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
بہت پریشان ہوا اور میں نے کہا ما شیء اجدہ فی صدری، عبداللہ یہ کیا ہو گیا، میرے دل میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر، یعنی بڑے وسوسے وساوس جس سے انسان ایمان والا بے چین ہوتا ہے، ایسے وسوسے ایمان کے خلاف ہو، توحید کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، اور شیطان بہت ایسے کرواتا ہے۔ تو ابو جمیل کہتے میں عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور کہا عبداللہ میرے استاد، ما شیء اجدہ فی صدری، یہ کیا ہو گیا میرے دل میں سینے میں کیسے کیسے وسوسے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو تابعین کو کچھ تکلیف ہوتی، وسوسہ پریشانی ہوتی، یا شیطان کچھ دل میں شکوک شبہات پیدا کرتا تو فوراً اپنے اساتذہ کے پاس جاتے، صحابہ کرام کے پاس جاتے۔ اور آج اسی کی بڑی کمی ہے، ہم سب کھول کر کے اپنے ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی عبرتناک چیز۔ ابو جمیل کہتے ہیں برابر پہنچا اور میں نے کہا کہ میں تو بہت تنگ آ چکا ہوں، بہت پریشان ہوں، یہ دل میں کیا کیا وسوسہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ما ہوا، کیا آتا ہے دل میں بتاؤ، اللہ، یعنی دل میں کیا وسوسہ آتا ہے، کیا شکوک شبہات، شیطان نے کیا تم کو پریشان کر رکھا جو تم اتنا حیران ہو۔ تو ابو جمیل کہتے ہیں میں نے کہا واللہ لا اتکلم، اتنی گندی باتیں گندے وسوسے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ سوچئے یہی وسوسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے معاف کر رکھا ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا، میری زبان پر وہ الفاظ نہیں آ سکتے جو سینے میں شیطان ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس طرح سے میں نے کہا، پوچھا اشیء من شک، کیا کچھ تمہارے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس ہنسنے لگے، عبداللہ بن عباس ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ جب میں نے کہا میں تو کچھ بتانا نہیں تھی، ہمت نہیں تھی، خود انہوں نے پوچھا کیا شک شکوک شبہات تقدیر پر، دین میں، توحید میں کچھ شک پیدا ہو جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں، چاہتا نہیں لیکن شیطان شکوک و شبہات میں مطلع کر دیتا ہے۔ تو رہے کا ہنسنے لگے۔ عبداللہ بن عباس دیکھو، بڑے لوگ سامنے والے کی مشکلات کو کتنی آسان سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے کہ فتویٰ دیتے تو کافر ہو جاؤ گے، اس کو ختم کرو جلدی ورنہ مرتد ہو جاؤ گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ عبداللہ بن عباس مسکرانے لگے۔ مسکرانے کا مطلب کوئی ایسا ڈنجر معاملہ، کوئی ڈنجر نہیں، چلو کیا بات ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا بھائی ما نجا من ذلک احد، اللہ کے بندے یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اس سے دنیا میں کوئی مسلمان بچ ہی نہیں سکتا، ہاں کوئی بچ نہیں سکتا۔ ما نجا من ذلک احد، یعنی یہ دل میں وسوسہ جو ہے اس سے تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا، شیطان تو اپنا کام کر ہی جاتا ہے۔ ترجمان القرآن تھے، علم والے تھے، قرآن پاک سورہ یونس کی آیت 94 پڑھی انہوں نے۔ کس نے؟ عبداللہ بن عباس نے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اللہ فرماتے نبی اگر آپ کو کچھ شک ہے تو یہ کریں۔ جب اللہ فرماتے نبی کو بھی شک، تو ہماری تمہاری کیا اہمیت آئی، بات سمجھ نہیں۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی اگر آپ کو کچھ
میں نے جو باتیں بتائی اس میں آپ کو شک پڑ رہا ہے تو ایسا کریں، آپ سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا جا کر ان سے پوچھے کہ ان کے یہاں بھی یہی تعلیم تھی کہ نہیں تھی. اللہ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. نبی کو شک نہیں، لیکن عبداللہ بن عباس نے اشارہ کیا جب اللہ فرماتے ہیں نبی آپ کو بھی شک ہو سکتا ہے، نبی اگر شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہماری تمہاری کیا ویلو ہے. ایک اچھا جواب دے دیا نا. کہتے ہیں پھر آگے دیکھو، جب تمہارے دل میں کبھی ایسا وسوسہ ہو تو میں تم کو قرآن پاک کی ایک آیت بتا دیتا ہوں، خوب کثرت سے بھی پڑھنا. پھر سورۃ حدید کی آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت خوب کثرت سے پڑھو. عبداللہ بن مسعود عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق دل میں ایمان، دین، اسلام کے متعلق اگر کچھ شیطان وسوسہ ڈالنا چاہے تو اس کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ اس آیت کی تلاوت کرنا کثرت سے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آگے بات سمجھیں، چلیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.